بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین وأهل بيته وزوجاته أمهات المؤمنين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فإن الله لغني حميد۔ ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب۔ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل صد احترام برادران اسلام، معزز و محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، موقر خواتین اسلام، جو تلاوت مبارکہ بھی ہم نے سنی، سورہ ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا رکوع، 13ویں پارے کا 14واں رکوع۔ اس رکوع میں کل 6 آیات مبارکہ ہیں۔ پہلے ان کا ترجمہ سن لیں، پھر کچھ گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ۔
اور اس وقت کو یاد کیجئے جب کہ تمہارے رب نے یہ اعلان فرمایا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے میں تم کو ضرور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو البتہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم ناشکری کرو اور وہ تمام لوگ جو زمین میں ہیں تو اللہ تو بے نیاز مستحق تعریف ہے۔ کیا تم لوگوں کے پاس ان کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے؟ قوم نوح، عاد اور سمود اور ان کے بعد والے، ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان کے پاس رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، پس انہوں نے اپنے ہاتھوں کو ان کے منہ پر لوٹا دیا اور کہنے لگے کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور ہم لوگ جس کی طرف تم بلاتے ہو اس بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں جو خلجان میں ڈالے ہوئے ہیں۔ رسولوں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا؟ وہ تم کو بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہ بخش دے تمہارے لیے، اور تم کو ایک متعینہ مدت تک مہلت دے۔ انہوں نے کہا کہ تم تو ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ تم ہمیں روک دو ان چیزوں سے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، سو تم ہمارے پاس کوئی کھلی ہوئی دلیل لے آؤ۔ ان سے ان کے رسولوں نے کہا کہ ہم تو تمہارے ہی جیسے ایک انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے بڑا احسان فرماتا ہے، اور ہماری یہ شان نہیں ہے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل لے آئیں مگر اللہ کے حکم سے، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم بھروسہ نہ رکھیں اللہ پر، حالانکہ اس نے ہمیں ہماری راہ سمجھائی ہے، اور ہم ضرور ان چیزوں پر صبر کریں گے جو تم ہم کو تکلیف دے رہے ہو، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ پورے رکوع مبارکہ کا ترجمہ ہوا۔ ابتدا میں یہ بات بتائی گئی کہ سورہ ابراہیم علیہ السلام مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی ہے، جو مسلمانوں کے لیے انتہائی سخت اور شدید ترین ایام تھے، اور مشرکین و کفار کی طرف سے مظالم حد کو پہنچے ہوئے تھے، حتیٰ کہ جان کے در پہ تھے، مجبور کیا وطن سے بے وطن کرنے پر۔ 5ویں آیت مبارکہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت شروع کی گئی، جس میں 2 باتوں کی خاص طور پر تلقین ہو رہی ہے، ایک صبر، دوسرے شکر۔ صبر کے متعلق کچھ باتیں ہم نے گزشتہ ہفتے سنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور اعلان فرمایا تھا اپنی قوم میں، بہت قیمتی، بڑا انمول تحفہ ہے۔ وہی اعلان اللہ پاک اپنے محبوب کے ذریعے سے اس امت کو بھی سنانا چاہتے ہیں۔ ہمارے آج کے رکوع کی پہلی آیت مبارکہ اتنی جامع اور اتنی گہرائی لیے ہوئے بزرگوں اور دوستوں کہ اگر اس پر بھی تفصیل کلام کیا جائے تو پورا وقت تو اسی کے لیے ناکافی ہو جائے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو
جب اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے میں ضرور تم کو زیادہ دوں گا، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ مختصر ترجمہ ہوا پہلی آیت مبارکہ کا۔ اللہ کی نعمتیں جو بندوں پر ہے، چاہے ایمان والے ہوں چاہے غیر مومنین ہوں، ان گنت اور بے شمار نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ ان نعمتوں پر اگر شکر گزاری مزاج رہے گا تو اللہ تاکید کے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں، اللہ پاک تاکید کے ساتھ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تم کو ضرور زیادہ دوں گا۔ ایک ایک لفظ سمجھنے کے قابل ہے بزرگوں اور دوستوں۔ سب سے پہلے ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ شکر گزاری کا مطلب کیا ہے۔ مفسرین نے مختصراً لکھا ہے کہ شکر گزاری یہ ہے کہ نعمت کو نعمت سمجھا جائے اور ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنے سے بچا جائے، فرائض اور واجبات میں سستی نہ کی جائے۔ یہ اصل ہے شکر گزاری۔ اللہ پاک نے جو نعمتیں عطا کی ہیں اگر ان کی شکر گزاری رہے تو یقینی طور پر اللہ کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ 4 باتیں ہیں جس بندے کو بھی حاصل ہو جائیں وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں ہوتا۔ ان میں سے پہلی چیز، جس بندے کے مزاج میں شکر گزاری آ گئی وہ ضرور نعمتوں میں بڑھایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ دوسری چیز، جس بندے کو دعا کی توفیق ہو گئی وہ ضرور قبولیت سے نوازا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے ادعونی استجب لکم۔ تیسری چیز، جو بندہ گناہوں کی معافی چاہے گا، استغفار کرے گا، اس کی مغفرت یقینی ہے۔ اللہ نے کہا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے مغفرت چاہو، وہ خوب بخشنے والا ہے۔ اور چوتھی چیز، جو بندہ توبہ کرے گا اس کی توبہ ضرور قبول کی جائے گی۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، اپنے بندوں سے کہا ہے کہ رحمت سے مایوس مت ہو، چاہے جتنے ہی گناہ بڑھ گئے ہوں۔ یہ 4 چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر بیان کی۔ ایک اور واقعہ آتا ہے روایات میں جو مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا، اس نے اللہ کے لیے سوال کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور اس کو صدقے میں دیا۔ اس نے کہا کہ تعجب ہے، اللہ کے رسول ہو کر ایک کھجور دیتے ہو، اور حقارت سے پھینک دیا، چلا گیا۔ اسی مجلس میں ایک دوسرا سائل آیا، اس نے بھی اللہ کے لیے سوال کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ایک کھجور صدقہ دیا۔ جیسے ہی اس کے ہاتھ پر ایک کھجور رکھا تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا، سبحان اللہ، رسول اللہ کا تحفہ ہے، میں اس کو عمر بھر سنبھال کر رکھوں گا، کبھی جدا نہیں ہونے دوں گا، یہ آپ کا تبرک ہے۔ اس کا انداز دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں موجود ایک باندی سے کہا کہ میں نے ام سلمہ کے پاس کچھ دراہیم رکھے ہیں، وہ لا کر اس سائل کو دے دو۔ وہ باندی گئی فوراً اور وہ دراہیم لا کر دی۔
ساحل کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ فوراً مالدار ہو گیا، اسی وقت اس کو 40 درہم مل گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اللہ پاک نے اس میں اتنی برکتیں دیں کہ وہ فوراً مالدار ہو گیا اور سوال کرنا ہی چھوڑ دیا۔ ایک تیسرا واقعہ بہت مشہور ہے، احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے، اس میں نعمتوں کی شکر گزاری اور ناشکری پر اللہ کی گرفت دونوں باتوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 شخص تھے، اللہ نے ان کا امتحان لینے کو سوچا، تینوں انتہائی سخت ابتلا میں تھے۔ اس میں سے ایک کوڑ کا مریض تھا، دوسرا گنجا تھا اور تیسرا نابینا تھا۔ فرشتہ انسانی شکل میں ان کے پاس آیا۔ میں مختصر کر کے اپنے الفاظ میں اس واقعے کو پیش کر رہا ہوں، جس سے شکر گزاری اور ناشکری کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں آئے گی۔ فرشتہ انسانی شکل میں سب سے پہلے آیا کوڑی کے پاس اور اس سے کہا کہ بتا تجھ کو کیا چاہیے، کوئی خواہش ہو تو بول۔ اس نے کہا کہ میری خواہش تو یہی ہے کہ میرا جو مرض ہے ختم ہو جائے، اور لوگ جو مجھ سے گھن کر دور بھاگتے ہیں یہ گھن ختم ہو جائے، لوگوں کی نفرت محبت سے بدل جائے۔ فرشتے نے اللہ کا نام لے کر اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، فوراً سارا مرض ختم، اور انتہائی خوشنما جلد اس کو دے دی گئی۔ دوسرا سوال اس سے فرشتے نے کیا کہ تجھے مال میں کیا پسند ہے یہ بتا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس پہلے نے اونٹ مانگا، بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے گائے طلب کیا۔ بہرحال پہلے 2 میں سے ایک نے اونٹ اور ایک نے گائے طلب کیا تھا۔ اس نے کہا مجھے اونٹ بہت پسند ہے۔ فرشتے نے غیب سے فوراً ایک اونٹ حاضر کیا جو حاملہ تھا، عنقریب بچے کی ولادت ہونے والی تھی۔ وہ اونٹ اس کو تحفے میں دیا اور دعا دیا، بارک اللہ فی اہلک و مالک، چلا گیا۔ دوسرے کے پاس آیا، گنجے کے پاس، جس کو فطری بیماری ہو گئی تھی بال اڑ جانے کی، سر پر بھی اور جسم کے دوسرے حصے پر بھی کچھ بال تھے ہی نہیں، نعوذ باللہ، یہ بہت شدید مرض ہوتا ہے۔ اس کے پاس آ کر فرشتے نے وہی سوال کیا کہ تجھ کو کیا چاہیے بتا۔ اس نے کہا کہ مجھے اچھے بال چاہیے، خوبصورت جسم چاہیے، لوگوں کی گھن اور نفرت ختم ہو جانا چاہیے۔ فرشتے نے اس پر بھی ہاتھ پھیرا، اس کی بھی بیماری ختم اور بڑا خوبصورت جسم دے دیا گیا۔ لوگ جو نفرت سے دور دور بھاگتے تھے اب قریب آنے لگ گئے۔ اس سے بھی وہی سوال ہوا کہ کیا چاہیے بتا۔ اس نے کہا کہ مجھ کو گائے چاہیے۔ اس کو بھی حاملہ گائے دے دی گئی اور برکت کی دعا دے کر فرشتہ چلا گیا۔ نابینا کے پاس آیا، اس سے سوال کیا۔ اس نابینا نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میری آنکھیں درست کر دے تاکہ میں بھی دنیا کی رنگینیاں دیکھوں۔ فرشتے نے جیسے ہی اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، بینائی واپس آ گئی۔ اس سے سوال کیا کہ مال کیا چاہیے بتا۔ اس نے کہا کہ مجھ کو بکریاں پسند ہیں۔ اس کو بھی ایک حاملہ بکری دے دی گئی اور دعا بھی دیا فرشتے نے کہ اللہ برکتیں دے۔ اللہ خود امتحان لینا چاہتے تھے۔ کچھ ہی دنوں میں ان تینوں جانوروں کی ولادت بھی ہو گئی اور بڑی تیز رفتاری سے نسلیں بڑھنے لگ گئی۔ طویل وقت تک اللہ نے مہلت دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کے پاس اونٹ کا جنگل بھر گیا، میدان بھر گیا،
اس کے پاس گائے بیل کے میدان بھر گئے، اس کے بعد بکریوں کے ریوڑ ہو گئے، بہت سارے مال۔ اتفاق سے اچانک پہلے کے پاس وہی فرشتہ فقیر بن کر حاضر ہوا، شکل و صورت وہی تھی لیکن لباس جدا تھا۔ بڑی عاجزی اور منت سماجت سے سوال کرنے لگا کہ بھائی سنیے، میں ایک اجنبی مسافر ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں اور سارے ساز و سامان ختم ہو گئے، اب گھر پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، صرف اللہ پر بھروسہ ہے اور اللہ کے بعد تجھ پر بھروسہ ہے۔ میں اس اللہ کے نام سے تجھ سے سوال کر رہا ہوں جس نے تیری بیماری کو دور کیا تھا، تیری گھن کو ہٹایا تھا، تجھے مال عطا کیا تھا، ایک اونٹ مجھ کو دے دے اللہ کے لیے تاکہ اس کے ذریعے سے میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں۔ بڑی عاجزی سے، بڑی منت سماجت سے اس فرشتے نے اس سے یہ سوال کیا۔ اب مال کی عقل اور تکبر اس کے اندر آ چکا تھا، اس نے بڑا تلخ اور ترش جواب دیا، حالانکہ اس سوال میں اشارات موجود تھے، ماضی یاد دلا رہا تھا، اس کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھ پہلے تو کیسا تھا، بعد میں کیسا ہوا ہے، لیکن بس ناشکرہ انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ اس نے بڑے اکڑ سے جواب دیا، چل نکل یہاں سے، ہیلے بہانے کر کے مانگنے آ جاتے ہو۔ بولتا ہے تو ایسا تھا، فقیر تھا، تجھ کو اللہ نے مال دیا، یہ مال تو میرے باپ دادا سے وراثت میں چلا آ رہا ہے، اور مال زیادہ ہے تو کیا ہوا، میرے اوپر حقوق بہت زیادہ ہے، ابھی فلاں تاجر کو دینا ہے، فلاں کو دینا ہے، فلاں کو دینا ہے۔ اس طرح سے تلخ ترش باتیں کیا اس نے۔ فرشتے نے کہا ایسا لگ رہا ہے میں تجھ کو پہچانتا ہوں، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے، اگر تو اپنی باتوں میں جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا، اور چلا گیا۔ دوبارہ پھر آیا گنجے کے پاس، اس سے بھی بعینہ ہی ویسے ہی سوال کیا، ایک گائے اللہ کے نام پر چاہیے، توشہ ختم ہو گیا ہے، ذرا اپنے ماضی کو یاد کر کے تو کیسا تھا، اللہ نے تجھے کیسا بنا دیا۔ اس نے بھی ویسے ہی ترش انداز میں جواب دیا۔ اور بڑے تکبر سے پیش آیا۔ فرشتے نے اس کو بھی وہی بد دعا دی، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تجھے پہلی حالت پر کر دے۔ تیسرے نمبر پر اس نابینا کے پاس آیا جو اب بینا ہو چکا تھا، اس سے بڑی عاجزی اور منت سماجت سے سوال کر رہا ہے، ایک بکری چاہیے تاکہ میرا سفر آسانی سے مکمل ہو جائے، میں پریشان حال ہوں، تیری اپنی پہلی حالت کیسی تھی، بعد میں اللہ نے تجھے مال سے نوازا ہے، برکتیں دیا، صرف ایک بکری چاہیے۔ اس کو جب ماضی یاد دلایا تو اس نے اعتراف کیا، اقرار کیا، ہاں تو صحیح بول رہا ہے۔ اس نابینا نے کہا کہ یقیناً میں پہلے ایسا ہی تھا، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، آج تو اس اللہ کے نام سے مانگنے آیا ہے، ایک بکری کیا، تجھے جتنی چاہیے اتنی لے لے، یہ پورا اللہ ہی کا عطا کیا ہوا مال ہے، اگر تو پوری بھی لے جائے میں اللہ کے لیے روکوں گا نہیں۔ اس کے جواب سے خوش ہو کر فرشتے نے کہا کہ تم تینوں کا امتحان تھا، تیرے دونوں ساتھی ناکام ہوئے اور تو کامیاب ہوا، مجھے کوئی بکری وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، تیرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔ یہ مفصل واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس سے ہمیں درس ملتا ہے کہ نعمتوں کی قدر دانی، شکر گزاری رہے گی، اللہ پاک کی طرف سے جو اضافے کا وعدہ ہے وہ یقیناً رہے گا۔ اور ہم یہ بھی سن لیں، جلدی نہ مچائیں، نعمتوں میں اضافے کی کیا کیفیت ہے؟ مفسرین نے صاف لکھا ہے
ایک کیفیت تو یہ ہوگی کہ نئی نئی نعمتیں اس کو اللہ کی طرف سے دی جائیں. دوسری کیفیت یہ ہوگی کہ جو نعمتیں اس کو میسر ہیں اس سے طویل وقت تک یہ فائدہ اٹھاتا رہے گا. اور ان دونوں شکلوں سے بڑھ کر ہے کہ اللہ پاک موت کے بعد کی زندگیوں میں اپنی نعمتوں سے اس سے نوازے گا. آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے بدرجہ بہتر ہے. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر نعمتوں کی شکر گزاری ہوگی دونوں جہاں کی نعمتیں مقدر رہیں. ناشکری رہے گی تو اللہ پاک یہ سنا رہے ہیں کہ میری سزا بھی سخت ہے. بڑا لطیف بڑا پیارا اللہ کا انداز بیان ہے. نعمتوں کی شکر گزاری پر اللہ نے خطاب کر کے صاف صاف وعدہ کیا ہے میں تم کو ضرور زیادہ دوں گا. اور ناشکری پر اللہ نے یہ نہیں کہا لَأُعَذِّبَنَّكُمْ میں تم کو عذاب دوں گا، بلکہ یہاں انداز کلام ہی بدل گیا. صرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا عذاب سخت ہے، جس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ناشکرا بخشا بھی جا سکتا ہے، اس کو اس کی غلطیوں پر چھوڑا بھی جا سکتا ہے. یہ اللہ کا فضل کرم ہے، لطف کرم. ورنہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب شکر و گزاری پر انعام ہے تو ناشکری پر عذاب بھی یقینی ہوتا. لیکن اللہ نے صرف اتنا کہا ان عذابی لشدید. اس لیے بزرگوں اور دوستو یہ آیت مبارکہ ہمیں اس طرف ابھار رہی ہے کہ شکر ہمارے مزاج کے اندر ہونا چاہیے. اگر کچھ تکلیفیں پریشانیاں ہیں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ہم دوسروں سے فروتر ہیں کمتر ہیں، مایوس نہیں ہونا چاہیے. نہ جانے کتنی نعمتیں ایسی ہیں جو ہم میں انفرادی ایسی ہے کہ کسی اور کو اللہ نے دیا ہی نہیں. ناشکری مزاج میں آنا ہی نہیں چاہیے، ورنہ اللہ کی اس دھمکی سے ڈرتے رہنا چاہیے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجمع سے خطاب فرما رہے ہیں، پیچھے خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، ادھر مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں اکثر فقراء جلدی جلدی جا رہے ہیں، پہلے جا رہے ہیں. جہنم کے دروازے پر گیا تو اس میں داخل ہونے والی دیکھ رہا ہوں کہ عورتیں زیادہ ہیں. خواتین کے لیے بڑی قیمتی نصیحت ہے، توجہ سے سن لیں. اور جہنم میں داخل ہونے کی وجہ یہ لوگ ناشکری بہت کرتی ہیں. پیچھے سے ایک سمجھدار خاتون صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑی ہو گئی. وہیں انہوں نے مجمع میں سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورتیں اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ ایکفرن باللہ؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یکفرن العشیر، شوہروں کی ناشکری ان کی گتھی میں پڑی ہوئی. ایک تو یہ خامی ہے، دوسرے یہ کہ لعن تان بہت کرتی ہیں. معمولی معمولی باتوں پر ٹوکنا کوسنا جو ایک ناشکرے پن کی علامت اور مزاج ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے بتایا. پھر اس کا حل بھی بتایا کہ یہ جو غلطیاں ہم سے صادر ہو رہی ہیں اس کا بہترین حل یہ ہے کہ تم صدقات کی کثرت کرو. اسی مجمع میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر لے کر گھوم رہے ہیں، خواتین اس میں صدقات ڈال رہی ہیں. بہت ساری عورتوں نے اپنے ہاتھوں کے کنگن اپنے کانوں کے زیور اتار کر فوراً صدقہ کی. صدقات کے ذریعے سے آپ نے جہنم کی آگ سے بچنے کا حکم فرمایا. بہرحال یہ دوسرا مضمون ہے، لیکن اصل مضمون یہ چل رہا ہے کہ شکر گزاری ہمارے مزاج میں رہے گی، دنیا کی ترقی بھی ہماری ہے، آخرت کا انعام بھی ہمارا ہے. ناشکری مزاج میں رہے گی تو ترقی تو بہت دور کی بات، نعمتیں چھن جائے گی. نعمتیں چھن جانے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے دیا ہے وہی سلب کر لے گا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ نعمت موجود ہے لیکن ہم اس سے نفع اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے. راحت و آرام کے بستر موجود ہے لیکن نیند نہیں آ رہی. مکان عمدہ موجود ہے لیکن مکان میں عافیت کے ساتھ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ من. دوسری آیت مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ اعلان ذکر کیا جا رہا ہے
یہ بھی سن لو کہ اگر ناشکری کرو گے اور تم کیا ساری زمین کے لوگ مل کر ناشکری کرو گے، اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ غنی ہے، غنی، بے پرواہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی محتاجگی نہیں۔ ایک حدیث قدسی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سن لو، اگر تم سب، تمہارے اولین و آخرین سب مل کر، ساری زمین کے نباتات، حیوانات سب مل کر اتنے تقوی والے ہو جائیں جو سب سے بڑا متقی ہو اس کے مقام پر پہنچ جائیں، تب بھی تمہارے تقوی سے اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تم سب، تمہارے اولین و آخرین سب، سارے حیوانات، نباتات سب کے سب مل کر انتہائی بڑے کافر کے مثل کفر کرنے والے ہو جاؤ، نعوذ باللہ، تب بھی اللہ کی خدائی میں رتی برابر فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ پاک بے نیاز ہیں، نہ انہیں ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے، نہ ہمارے شکر کی ضرورت ہے، نہ ہماری ناشکری سے اللہ کی شان میں کوئی کمی آتی ہے۔ اللہ پاک غنی حمید ہے، حمید۔ پچھلے رکوع میں اس کا مطلب بتایا جا چکا ہے، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے وہ تعریف کے مستحق ہیں، ہر حال میں تعریف کے مستحق ہیں۔ اگر ہم شکر گزاری کرتے ہیں اس کا نفع خالص ہمارے لیے، ناشکری کرتے ہیں اس کا نقصان خالص ہمارے لیے۔ تیسری آیت مبارکہ سے پھر یاد دلایا جا رہا ہے خاص طور پر کفار مکہ کو، کیا ان لوگوں کی خبر تم کو نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے؟ خاص طور پر قابل ذکر ہے قوم نوح، قوم عاد جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، قوم ثمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، اور ان کے بعد بہت ساری اقوام دنیا میں آئی گئیں۔ ان کے کچھ واقعات اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں، سورہ اعراف میں ہم نے سنے ہیں، سورہ ہود میں ہم نے سنے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کے تفصیلی حالات صرف اللہ کو معلوم، لا يعلمهم الا اللہ۔ ہمیں جو علم دیا گیا ہے صرف بطور عبرت کے، علامت کے، کہ پچھلی قوموں نے کیا کیا تھا، انہوں نے بھی ناشکریاں کی، انبیاء وقت سے، رسولوں سے مزوری کی، ان کی نافرمانی کی، آخرکار نعوذ باللہ من، دنیا میں بھی اللہ کے عتاب و عذاب کے مستحق ہوئے، آخرت میں بھی عذاب میں گرفتار ہوئے۔ ان کی ایک مثال اللہ پاک اس تیسری آیت میں بیان کر رہے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، واضح علامتیں لے کر آئے تھے، معجزات کی شکل میں ہو یا اللہ تعالیٰ کے فرمان کی شکل میں ہو۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا، اپنے ہاتھوں کو منہوں پر رکھ دیا تھا۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ یہ ہے ان کے ہاتھوں کو ان کے منہوں پر۔ مفسرین نے دونوں مطلب بیان کیا ہے، یعنی انبیاء و رسول کا منہ بند کیا کرتے تھے کہ یہ بولے نہ، جو علامت ہوتی ہے رہنے دے، تیری بات نہیں سنیں گے ہم۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ مارے غصے کے اپنی انگلیاں منہ میں ڈال کر چباتے تھے، جو سخت غصے کی علامت ہوتی ہے کہ انبیاء پر غصہ بتاتے تھے۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، اور صاف الفاظ میں کہتے تھے جس چیز کو لے کر تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو اس میں ہمیں شک اور خلجان ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیسا، نعوذ باللہ۔ یہ دراصل تنبیہ ہے مشرکین مکہ کو آخری ایام میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی حرکتیں ایسی ہی تھیں، رسالت و نبوت کے دلائل کے باوجود ہر نبی اور ہر رسول کو علیہم الصلاۃ والسلام اللہ پاک نے ایسی حالت میں بھیجا تھا کہ ان کے پاس قطعی ثبوت موجود تھے، دلائل موجود تھے جو ان کی نبوت کی شہادت تھی۔
لیکن منکرین کو اپنے مزاج کا چاہیے تھا۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جو آدمی ضد پر آ جائے تو واضح واضح باتیں چھوڑ کر، واضح واضح علامتیں چھوڑ کر من چاہی چاہتا ہے۔ رسولوں نے ان کو دلیل پیش کیا۔ دو چیز کا خاص طور پر انکار تھا، ایک توحید، دوسرے رسالت۔ ایک طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جس کی طرف ہم کو بلا رہے ہو وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور دوسری چیز تمہارا بلانا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بالفاظ دیگر توحید کے بھی منکر تھے، رسالت کے بھی منکر تھے۔ رسولوں نے ان کو ایسی دلیلیں پیش کی جن کا اجمالاً خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ جو توحید کی بھی داعی ہے، رسالت کی بھی داعی ہے۔ رسولوں نے کیا کہا؟ چوتھی آیت مبارکہ میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں کیا تم اللہ کے بارے میں شک کر رہے ہو؟ رسولوں نے کہا کہ اللہ کے بارے میں شک کر رہے ہو جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، بے نمونہ پیدا کرنے والا ہے۔ یہ دو بڑی بڑی نشانیاں اللہ کی قدرت کی وہ نشانیاں ہیں کہ معمولی عقل والے کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان کا رب ہے، معمولی سمجھ والے کو بھی ماننا پڑے گا کہ ان کا کوئی خالق و مالک ہے، ان کو کوئی سنبھالے ہوئے، ان کا نظام کوئی انتظام سے چلا رہا ہے۔ اور پھر اس اللہ کی شان بیان کیا رسولوں نے، وہ تم کو بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہ تم کو بخش دے۔ اللہ کی عجیب و غریب شان ہے۔ انسانوں کی انتہائی نافرمانی کے باوجود، انتہائی گستاخیوں کے باوجود اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھٹکے ہوئے راہ راست پر آئیں اور اپنے پچھلے تمام گناہوں کو بخشوا لیں، ورنہ اللہ بے نیاز ہے۔ چاہے تو فوری طور پر نافرمانوں کی گرفت کر لے، چاہے تو نافرمانوں کو ان کے حال پر چھوڑ دے تاکہ وہ عذاب میں گرفتار ہو جائیں، لیکن اللہ کی محبت دیکھیے، اللہ نے انتظام فرمایا نافرمانوں کے لیے، ہر ایک کے لیے تسلی کا سامان ہے، گناہ گار مسلمانوں کے لیے بھی اور کفار و مشرکین کے لیے بھی، کہ کفر و شرک کے باوجود، برسہ برس کے جرائم کے باوجود اللہ دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور تمہیں ایک متعینہ مدت تک مہلت دیتا رہے۔ جو دنیا کی زندگی ہے وہ تو اللہ نے متعین کر رکھی ہے، لیکن فرما برداری پر آ جانے کے بعد یہی بقیہ زندگی انشاءاللہ خوشحالی سے سرفراز رہے گی، اللہ کی فرما برداری سے مزین رہے گی۔ اتنی مضبوط بات کہنے کے باوجود منکرین نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ ارے جاؤ جاؤ، ہمارے جیسے تو انسان ہو تم بھی، تم کھاتے ہو ہم کھاتے ہیں، تم سوتے ہو ہم سوتے ہیں، تم کپڑا پہنتے ہو ہم پہنتے ہیں، بازاروں میں تم بھی جاتے ہو ہم بھی جاتے ہیں، تمہاری بھی بیوی بچے ہیں ہماری بھی بیوی بچے ہیں، ہمارے جیسے ہی انسان ہو تم لوگ، کوئی ایسی انوکھی بات تو دکھتی نہیں کہ تم پر اللہ کی وحی آ رہی ہے، تم کو رسول بنا دیا گیا، نعوذ باللہ، اور تمہارا مقصد صرف ایک ہے کہ جن خداؤں کی پوجا پرستش ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں اس سے ہم کو روکنا چاہتے ہیں۔ لاؤ پھر کوئی کھلا ہوا معجزہ بتاؤ، دلیل بتاؤ۔ یہ منکرین ضد اور ہٹ دھرمی سے رسولوں سے سوال کیا کرتے تھے۔ سلطان مبین سے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ہم کو وہ معجزہ چاہیے جو ہم مانگتے ہیں، ورنہ ہر نبی کے پاس سلطان مبین موجود تھا، ایسی دلیلیں موجود تھی جو ہر ایک کو عاجز کر دیں، لیکن جو ہم چاہتے ہیں وہ چاہیے۔ 5ویں آیت مبارکہ میں اللہ پاک رسولوں کی جانب سے ان کا جواب دے رہے ہیں کہ دیکھو ایک بات تو ہے، ہم بھی تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، یہ بات طے ہے۔ انسان ہی کو اللہ رسول بناتے ہیں، لیکن ایک فرق ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں
اس پر اپنا انعام فرما دیتے ہیں، کچھ خاص چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ نبوت اور رسالت کی بات تھوڑی دیر کے لیے بالائے طاق رکھ کر اگر انسانوں کا معاملہ آپس میں سوچا جائے تو بہت فرق نظر آئے گا انسان میں، بڑا فرق ہے آدمی میں۔ ایک انسان مالدار ہوتا ہے، دوسرا غریب ہوتا ہے۔ ایک انسان عقل مند ہوتا ہے، دوسرا کم عقل ہوتا ہے۔ ایک طاقتور ہوتا ہے، دوسرا کمزور ہوتا ہے۔ یہ انفرادی صلاحیتیں اللہ پاک نے سب میں جدا جدا رکھی۔ کوئی انسان کسی میدان میں ایسا کمال کرتا ہے کہ دوسرا وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہ ظاہری فرق مراتب ہے انسانوں میں، اگر روحانی فرق اللہ پاک کر دے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ اللہ منتخب کر لیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، جن کی صلاحیتیں اللہ کے علم کے مطابق نبوت اور رسالت کی رہی، اللہ نے ان کو نبی اور رسول بنا دیا۔ اور نبی اور رسول بن جانے کے باوجود ایک بات طے ہے، پیچھے بھی یہ بات تفصیل سے بیان ہو چکی ہے کہ کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول، کوئی بھی معجزہ اللہ کی مرضی کے بغیر ظاہر نہیں کر سکتا، اور اتنا ہی ظاہر کرے گا جتنا اللہ چاہیں گے، اور اسی وقت ظاہر کرے گا جس وقت اللہ چاہیں گے۔ ایسا نہیں کہ وہ ہر وقت اس معجزے کو ظاہر کرتے۔ رسولوں نے صاف کہا، ہم تمہارے پاس کوئی معجزہ اور دلیل نہیں لا سکتے مگر اللہ ہی کی اجازت سے، اللہ ہی کی مرضی سے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اگر ماننے کی صفت ہے، ایمان کی خوبی ہے، تو ان کا اعتماد اور توکل صرف اور صرف اللہ پاک کی عظیم الشان ذات پر ہونا چاہیے۔ چھٹی آیت مبارکہ میں یہی انبیاء و رسل جو پچھلی قوموں سے اپنی بات دہرائے تھے، اس قوم کے بھی سامنے دہرا رہے ہیں کہ کیا رکاوٹ ہے، کیا معنی ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، حالانکہ اس نے ہم کو ہدایت کی راہ بتا دیا۔ اللہ نے بے انتہا انعامات کیے ہیں، بے انتہا فضل و کرم کیا ہے، لیکن ان انعامات میں عظیم ترین انعام ہے ایمان کی دولت۔ رسولوں نے منکرین کے سامنے بھی صاف الفاظ میں بیان کر دیا کہ ہمیں اس میں کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں، کیونکہ اس نے ہمیں ہدایت سے سرفراز فرمایا ہے۔ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، ہمارے راستے ہم کو بتائیں، کس راستے سے اللہ پاک راضی ہوں گے، کس راستے سے خوش ہوں گے، کس چیز پر اللہ پاک اپنے انعامات کو نازل فرمائے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی، وہ ساری باتیں اللہ نے ہمیں سجھا دی۔ یہ قابل اظہار اور قابل تشکر نعمتیں ہیں اللہ کی۔ اور دوسرے جملے میں کہا کہ تمہاری طرف سے ہمیں بہت تکلیفیں پہنچ رہی ہے، ہم اس پر ضرور صبر کریں گے۔ تاکید کے ساتھ رسولوں نے کہا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، تمہاری جو تکلیفیں ہیں، مشرکین نے بہت تکلیف پہنچائی تھی، بہت ہی زیادہ تکالیف پہنچائی تھی۔ خاص طور پر مکی دور کے اخیر میں جب سورہ ابراہیم کا نزول ہو رہا ہے، انتہائی شباب پر تھے مظالم، انتہائی شباب پر بہت خاص میٹنگ لی گئی تھی کہ کیسے اسلام کو ختم کر دیا جائے۔ آخر میں یہ طے ہوا تھا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک بہادر جوان لے کر سب کے ہاتھ میں تلواریں دے دیں، اور سب نعوذ باللہ محمد کو اس طرح قتل کریں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی ایک پر الزام نہ آئے کہ اس نے قتل کیا ہے۔ پورے خاندان ہیں، ان کے خاندان انتقام لینے کھڑا ہوگا تو قصاص تو لے گا نہیں، ہم خون بہا دے دیں گے، فدیہ دے دیں گے۔ اور شیطان بھی ایک بزرگ کی شکل میں اس میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، بڑا تفصیلی واقعہ ہے، لیکن ادھر اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دیا۔ آپ اسی شب میں ان کے درمیان سے نکل کر اللہ کے فضل کرم سے وہاں سے روانہ ہوئے ہیں اور ہجرت فرمائے ہیں۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ تھا۔ عام مسلمانوں کے ساتھ تو اتنی سختیاں تھیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے تمہارے جیسا کمزور آدمی ہوتا یقینی طور پر ایمان چھوڑ کر بھاگ جاتا۔ رسولوں نے بھی کہا، اس وقت کے مومنین نے بھی کہا، ہم ضرور صبر کریں گے تمہاری تکلیفوں پر۔ عجیب و غریب جامعیت ہے قرآن کی۔ اس رکوع میں دیکھیے ابتدا شکر سے کی گئی، انتہا صبر پر کی جا رہی ہے۔ پیچھے ہم نے سنا کہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اندر آ جائیں وہ کامل الایمان بن جائے گا۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ شکر آدھا ایمان ہے، صبر آدھا ایمان ہے۔ اخیر میں انبیاء و رسول کہہ رہے ہیں وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اور آخری جملے میں ہمیں ایک بہت قیمتی تحفہ دے رہے ہیں بزرگوں اور دوستوں، جسے سرسری گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے ہر وقت کے لیے گرہ باندھ لینے کی ضرورت ہے۔ بھروسہ کرنے والوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بہت قیمتی فارمولہ ہے۔ ہم دنیا کے ہر کام میں بھی، دین کے ہر کام میں بھی اس فارمولے کو اپنائیں گے، عافیت ہی عافیت ملے گی۔ بعض کاموں کے لیے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کام تو فلاں ہی کر کے دے گا، اس کے علاوہ کوئی کرے گا نہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ قلوب کے مالک ہیں۔ اگر اس سے کروانا ہو اس کے دل میں بات ڈالیں گے، یا کوئی اور بندہ آئے گا ہمارا وہ کام پورا کر دے گا۔ معمولی کاموں میں بھی، بڑے بڑے کاموں میں بھی ہمارا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ ظاہری طور پر اللہ نے لگایا کسی اور کو ہے، لیکن کام دراصل اللہ پاک کی طرف سے ہوتے ہیں۔ انتہائی معمولی جملہ ہے لیکن بڑا جامع ہے، بڑا اہم ہے۔ ہم صرف اللہ پاک پر اعتماد رکھیں، بھروسہ رکھیں، علاج کریں، دوائیں لیں، لیکن شفا کے لیے بھروسہ اللہ پر۔ کاموں کو نمٹانے کی کوشش کریں، سعی کریں، روزی میں محنت و مشقت برداشت کریں، لیکن ہماری محنت پر، ہماری بھاگ دوڑ پر، ہماری جفا کشی پر، ہماری عقل مندی اور ہماری صلاحیت سے زیادہ اعتماد ہمیں صرف اللہ پاک کی ذات عالی شان پر ہونا چاہیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور یہ شان خاص طور پر ایمان والوں کی ہوتی ہے۔ یہ جملہ اس رکوع میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ پہلے اللہ نے کہا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، پھر کہا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب اس پر ہم کھڑے ہو جائیں گے، اب اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہماری احتیاج اور ضرورت وابستہ نہیں ہوگی۔ اللہ پاک غیب سے ہمارے تمام کام پورے کرے گا۔ یہ پورے رکوع کا مختصراً خلاصہ اور تفسیر ہوئی۔ اللہ پاک ہم سب کو عملی زندگی میں اپنانے کی سعادت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نسألک بأن لک الحمد، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک، والغنیمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك متواعين، إليك مخبتين، إليك أواها منيبين۔
اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. یا ارحم الراحمین ہم سب پر رحم و کرم فرما، تمام گناہوں اور لغزشوں کو معاف فرما. یا ذی الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، اپنی معرفت سے ہمارے قلوب کو مجلی فرما. اے اللہ، اپنی شکر گزاری ہمارے مزاج میں پیدا فرما، ناشکری سے ہماری حفاظت فرما. محض اپنے فضل و کرم سے ہماری اس مجمع کے تمام حاضرین و حاضرات کے جائز اور نیک مقاصد کو پورا فرما. اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل دائم عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کا نظم فرما. اے اللہ، جو تنگی معیشت کے شکار ہیں انہیں رزق حلال خوب وسعت و برکت کے ساتھ عطا فرما. اے اللہ، جو لاولد ہیں، اولاد کے امیدوار ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو بھی نیک اور صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، مطیع و فرما بردار بنا. اے اللہ، ہم سب کو قرآنی تعلیمات سے مزین فرما. قرآن کریم کے اخلاق سے ہمارے اخلاق کو خوب بلند فرما. سارے عالم کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام کے شر سے محفوظ فرما. سارے عالم میں اپنے اس مقدس کلام کی تعلیمات کو عام فرما دیجیے اور ربانی ہوائیں چلا دیجیے. اے اللہ، ہدایت کی لہریں جاری فرمائیے. آپ کے علم کے مطابق جو ہدایت کے حقدار نہیں ہیں، اس زمین کو ان سے پاک و صاف فرما. اے اللہ، ہمارے ملک ہندوستان کو بھی خاص طور پر امن و عافیت اور سلامتی والا ملک بنا. ہم مسلمانوں کے حق میں یہاں کی فضاؤں کو خوشگوار بنا. اے اللہ، تیرے جو بندے اور بندیاں حج اور عمرہ کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو سہولتیں عطا فرما، غیب سے انتظامات فرما. اے اللہ، جو آرزو مند ہیں، انتظامات نہیں ہیں، ان کے لیے بھی انتظام فرما دیجیے. اے اللہ، جو اس سعادت سے بہرہ ور ہو گئے ہیں انہیں بھی بار بار یہ شرف عطا فرما، مقبول حج اور عمرہ کی سعادت عطا فرما. اے اللہ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہمیں جام کوثر عطا فرما. آپ کی شفاعت میں ہمیں وافر حصہ عطا فرما. بروز محشر عرش کا سایہ عطا فرما. بغیر حساب کتاب کے ہم سب کے لیے جنت الفردوس کے فیصلے فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.